بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ کتنے دنوں بعد ہم بستری ضروری ہے؟ ہم بستری کے متعلق شریعت اور سائنس کیا کہتی ہے؟ کچھ لوگ ہر روز، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں صرف ایک بار ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے غلط ہیں، کیونکہ ناظرین کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت اس میں کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو، اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ میرے ایک دوست حافظ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے زیادہ دل چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک بار۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مرنے کی تیاری کرو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ براہ کرم اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ شرعاً اس سلسلے میں دنوں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، البتہ مزاج و قوت کے اعتبار سے افراد کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اپنی صحت و تندرستی کو مرہون رکھنا چاہیے۔ بس اوقات کثرت جماع بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور سوال میں جو حدیث لکھی گئی ہے وہ نہیں مل سکی۔ تو جواب کا متن یہ ہے، الحمدللہ، جی ہاں، خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔
خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے، اور بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کے ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے۔ ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے، پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے مقرر کیا تھا اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی انہیں واپس بلایا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ اب رہی بات بیرون ملک مقیم افراد کی، شریعت میں 4 ماہ اجازت ہے، اس سے زیادہ عرصہ بیوی سے دور رہنا شرعاً درست نہیں۔ اگر وہ 2 سال 3 سال واپس نہیں لوٹتا تو اس میں آپ کے رزق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔